السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم زین تبسم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زین اکیڈمی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گلوبل وارمنگ جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے، یہ کس وجہ سے کاز ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے اثرات کون کون سے ہیں، اس کے افیکٹ کون کون سے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی ڈیفینیشن سے۔ تو ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ گلوبل وارمنگ از دی انکریز ان ایوریج ٹمپریچر آف دی ارتھ سرفیس بوتھ لینڈ اینڈ واٹر کا سرفیس ہے یا لینڈ کا سرفیس ہے، اس کے علاوہ ایٹماسفیئر ہے۔ ان تینوں کا جو ایوریج ٹمپریچر ہے، کون سا ایوریج ٹمپریچر، یہ انکریز ہو جانا، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ مان لو ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ 15 ہے، اب 15 سے انکریز ہوا، 20 ہوا، 25 ہوا، 30 ہوا، گلوبلی پوری دنیا میں، گلوبل کا مطلب پوری دنیا میں یہ ایوریج ٹمپریچر انکریز ہوا، اس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب ٹمپریچر کیوں انکریز ہوتا ہے، یہاں پہ کویسچن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ ٹمپریچر جو ہے ایوریج ٹمپریچر، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں یہ انکریز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا آنسر کیا ہے کہ یہ گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے انکریز ہوتا ہے۔ اب گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہے، اس کو میں ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں۔ مان لو یہ کیا ہے، ارتھ ہے، کیا ہے، ارتھ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ گیس ایسے ہے کہ وہ یہاں پہ ایک لیئر بناتا ہے، کچھ گیس ایسے ہے جو ایٹماسفیئر ہے، اس کے ارد گرد، ارتھ کے ارد گرد ایک لیئر بناتا ہے گیس۔ اب وہ کون کون سے گیس ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ مان لو ان گیس نے ایک لیئر بنا دیا۔ اب یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ سن ہوتا ہے اور سن سے ریڈیشن آتی ہے، سن سے لائٹ آتی ہے زمین کی طرف، سن سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن آتی ہے، سن سے جو ویزیبل لائٹ ہے وہ آتی ہے۔ مان لو یہاں پہ سن سے لائٹ آیا، یہاں پہ جو لیئر ہے جو گیسوں سے بنا ہوا ہے، اس ریڈیشن نے اس لیئر کو جو ہے کراس کیا۔ کراس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیس ہے یہ اس لائٹ کو پاس کر دیتی ہے، اس کو اجازت دیتی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں ان لائٹوں کو، چاہے وہ ویزیبل لائٹ ہے یا چاہے وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہے۔ اب یہاں پہ زمین پہ یہ جو ہے ریڈیشن ٹکراتی ہے، یہاں پہ ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اب ریفلیکشن کیا ہے، ریفلیکشن یہ ہے کہ مان لو یہاں پہ ایک جو ہے میڈیم ہے، اس کے ساتھ لائٹ ٹکرایا اور یہاں پہ جو ہے ٹکرا کے پھر واپس چلا، تو یہاں پہ جو اینگل ہے، یہاں پہ جو اینگل ہے یہ ایکول ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریفلیکشن۔ تو یہاں پہ زمین پہ جیسے ہی یہ ریڈیشن ٹکر کھاتی ہیں اس کے بعد ریفلیکشن ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے تو یہ واپس جائے گا ایٹماسفیئر کی طرف۔ اب یہاں پہ اس لیئر کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو یہ واپس مڑ کے آتی ہے۔ واپس کیوں مڑ کے آتی ہے، یا تو اس کی جو سپیڈ ہے اس میں کمی ہوگی یا یہاں پہ ریفلیکشن ہوگا۔ تو یہ کیا کرتا ہے، ان شارٹ یہ ہے کہ یہ جو لیئر بنا ہوا ہے گیسوں سے، یہ واپس یہ ریڈیشن نہیں چھوڑتا، تو نہیں چھوڑتا، نیو ریڈیشن بھی آتی ہیں یہاں پہ زمین کی طرف۔ اس کے علاوہ اولڈ ریڈیشن بھی یہاں پہ ریفلیکشن جو ہے کر کے واپس جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں، تو یہاں پہ گرمی بڑھ جاتی ہے، جو ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہوگا، ایوریج ٹمپریچر انکریز ہوگا تو گلوبل وارمنگ آ جائے گی۔ اب یہاں پہ اگر اس ایگزامپل سے آپ لوگوں نے نہیں سمجھا تو جو بارش ہوتا ہے، مان لو دسمبر کا مہینہ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، اس ٹائم کچھ بادلیں آتی ہیں سردیوں میں، تو بادل آنے سے جو ہے
کچھ ٹمپریچر جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب پہلے آپ کو سردی لگے گی، بادل آنے سے آپ کو اتنی زیادہ سردی نہیں لگے گی. اب کیوں نہیں لگے گی وہ بھی یہاں پہ سیم ٹو سیم یہی کہانی ہے کہ بادل سے جو ہے روشنی آتی ہے زمین کی طرف، واپس جا کے بادل سے ٹکراتی ہیں، بادل سے پھر واپس آ کے پھر یہاں پہ تھوڑی سی گرمی آ جاتی ہیں، آپ کو پھر سردی نہیں لگے گا. یا ایک اور جنرل اگزامپل دے رہا ہوں، جو ٹینٹ یا جو شادی حال ہے وہاں پہ آپ لوگ جائے، وہاں پہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں. تو اس ٹینٹوں سے جو ہے ریڈیشن آتی ہے اندر کی طرف لیکن واپس نہیں جاتی. تو ٹینٹ میں داخل ہوتے ہی آپ کو گرمی محسوس ہوگا. وہاں پہ گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گرین ہاؤس افیکٹ. اب یہاں پہ جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک ہے نیچرلی، ایک ہے ہماری وجہ سے. نیچرلی کیوں ہوتی ہے؟ نیچرلی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اگر گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہوتا تو ایوریج ٹمپریچر جو ہے 15 وہ کم ہو کے -18 پہ آ جاتی ہے اگر یہاں پہ نیچرلی گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہوتا. تو 18 پہ آ جاتی تو یہاں پہ -18 پہ نہیں -18 پہ -18 پہ کچھ پلانٹ ایسے ہیں کہ وہ گروتھ نہیں کر سکتے، کچھ اینیمل ایسے ہیں کہ اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ -18 کو برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ ہر علاقے میں اتنے سامان اویلیبل نہیں ہے، اتنے جو ہے لکڑی نہیں ہے وہاں پہ جلنے کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ جو کائنات ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اگر نیچرلی گرین ہاؤس افیکٹ نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آلریڈی کیونکہ اس نے ہر چیز بنائے ہوئے، ہم بھی بنائے ہوئے ہیں، پلانٹ بھی اس نے بنائی ہے، یہاں پہ ہر چیز اس نے بنایا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ اینیمل، یہ پلانٹ، یہ چیزیں اتنا ٹمپریچر برداشت کر سکتا ہے، اتنا نہیں برداشت کر سکتا. تو اسی وجہ سے جو 15 ایوریج ٹمپریچر ہے، اب سردیوں میں تو زیادہ ہو جاتا ہے 49، اس کے علاوہ 47، 46، 40، یہ ایوریج نہیں ہے. مطلب گرمیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس کا ایوریج نکالا ہوا ہے اور ایوریج جو ٹمپریچر ہے وہ ہے 15 ڈگری سیلسیس. کتنا ہے؟ 15 ڈگری سیلسیس. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس 15 ایوریج ٹمپریچر جو ہے اس پہ لوگ گزارا کر سکتے ہیں، ادروائز یہ چیزیں جو ہے ڈسٹرب ہو جائیں گی. تو اسی وجہ سے نیچرلی جو ہے گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے. کبھی بادل سے ہوتا ہے، کبھی جو ہے گیس، جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ CO2، وہ نیچرلی گیس ہے. اس کا پرسنٹیج آلریڈی جو ایٹماسفیئر ہے اس میں پریزنٹ ہے، اس کا ایک اپنا پرسنٹیج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے کیونکہ اس سے گرین ہاؤس افیکٹ بھی ہوگا. اس کے علاوہ یہ پلانٹ بھی جو ہے یوز کرتے ہیں، وہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی وجہ سے. اب یہاں پہ ایک نیچرلی ہے، ایک ہماری وجہ سے ہے. ہماری وجہ سے کس طرح ہے؟ ہم جب پلانٹ کاٹتے ہیں یا پلانٹوں پہ آگ لگتی ہے، پلانٹ ختم ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں جس کو جلانے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہو جائے، اس کے علاوہ CH4 گیس پروڈیوس ہو جائے، میتین گیس، اس کے علاوہ NO2 گیس پروڈیوس ہو جائے. مطلب ایک پلاسٹک ہے، اس کو آپ نے جلایا تو CH4 بھی دے دیا، اس کے علاوہ NO2 بھی دے دیا، کاربن ڈائی آکسائڈ تو آلریڈی دے گا، اس کے علاوہ اوزون بھی دیتا ہے. تو یہ 4 گیس جو ہے ان کی وجہ سے گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے. یہ O3 جو ہے جس کو ہم اوزون کہتے ہیں، اوزون، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، اس کے علاوہ میتین گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے. اب جب یہ زیادہ مقدار میں آتے ہیں تو گرین ہاؤس افیکٹ بھی زیادہ ہوگا. مطلب ہم چیزیں جلاتے ہیں کمپنیوں میں، یا کوئی کباڑ ہے یا گاڑی وغیرہ کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں یا CH4 ریلیز کرتے ہیں. ڈھیر سارے گاڑیاں، ایک پاکستان کو دیکھو، انڈیا کو دیکھو، اس طرح جتنے بھی ملک ہے ہر ملک میں گاڑیاں ہیں، وہ بھی کاربن کاربن موناکسائڈ، کبھی کبھار میتین گیس یہ ریلیز کرتا ہے. اس کے علاوہ پیٹرولیم جو ہے جب اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے اس ٹائم بھی یہ چیزیں خارج ہوتی ہے. تو ڈھیر سارے وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے یہ گیس ریلیز ہوتے ہیں ایٹماسفیئر میں اور وہ وہاں پہ لیئر بناتا ہے. اس لیئر کی وجہ سے پھر گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے. گرین ہاؤس افیکٹ ایوریج ٹمپریچر کو انکریز کرتا ہے. ایوریج ٹمپریچر جب انکریز ہو جائے تو گلوبل وارمنگ
ہو جاتی ہے۔ اب گلوبل وارمنگ کے افیکٹ کیا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ افیکٹس آف گلوبل وارمنگ میں سب سے پہلے ڈیزرٹیفیکیشن آتا ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایک زمین ہے، فرٹائل زمین ہے، وہ اچھی طرح فصلیں اگاتا ہے، اس کو ہم فرٹائل زمین کہتے ہیں۔ اب وہ زمین جب ڈیزرٹ میں، صحرا میں کنورٹ ہو جائے، اس پروسیس کو ہم ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اب یہ نیچرلی ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ جب گلوبل وارمنگ آتی ہے تو ٹمپریچر، ایوریج ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے۔ تو واٹر کا جو سائیکل ہے، واٹر سائیکل کا کیا مطلب ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ کے پھر یہاں پہ بارش کی فارم میں، سنو کے فارم میں، فاگ کے فارم میں یہ گرتے ہیں زمین پر، پھر یہ ندیوں، چھوٹے چھوٹے نہروں، دریاؤں میں جاتے ہیں، پھر دریاؤں سے جا کے آخرکار سمندر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو واٹر سائیکل ہے یا جو بارشیں ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ یا اس کا جو پیٹرن ہے یا اس کا جو ترتیب ہے وہ چینج ہو کے جو ہے یہاں پہ زیادہ بارش آتی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے پھر کچھ زمینیں ایسے ہیں، کچھ علاقوں میں، زیادہ تر نہیں، کچھ علاقوں میں وہ زمینیں پھر کس میں کنورٹ ہوتی ہیں؟ صحرا میں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ زمینیں اس طرح سفید نظر آتے ہیں، وہاں پہ سالٹ آ جاتا ہے۔ سالٹ کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نمی بڑھ جاتی ہے، واٹر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور واٹر کے ساتھ جو سالٹ ہے وہ اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ زمین پھر فصل وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے فرسٹ ون افیکٹ۔ سیکنڈ ون افیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ افیکٹ ہے انکریز میلٹنگ آف سنو اینڈ آئس۔ پہاڑوں کے اوپر جو برف پڑا ہے یا سمندروں کے سطح کے اوپر جو برف ہے یا کچھ ایسے علاقے جہاں پہ برف ہوتا ہے، اس کا جو میلٹنگ ہے، مطلب پگھلنا جو ہے، وہ انکریز کر دیتا ہے۔ کون؟ گلوبل وارمنگ۔ کیونکہ ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ جو ہے انکریز ہو جاتا ہے۔ انکریز ہو جانے کی وجہ سے یہاں پہ میلٹنگ میں بھی جو ہے تیزی آ جاتی ہیں، یہ تیزی سے جو ہے میلٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ زیادہ تیزی سے پگھلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سیلاب وغیرہ آئے گی، سیلاب آئے گی تو عمارتوں کو، ان چیزوں کو ضرور نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ افیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ تھرڈ ون افیکٹ ہے سی لیول رائز۔ سی لیول رائز کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا جو سطح ہے وہ انکریز ہو جائے گا، سمندر میں پانی زیادہ ہو جائے گی۔ سمندر میں پانی کیوں زیادہ ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈھیر سارے مطلب ایک زمانے سے جو ہے پہاڑوں پہ جو ہے برف پڑا رہتا ہے، برف پڑا رہتا ہے تو وہ ایک خاص مقدار میں ایواپوریٹ ہو جاتا ہے، پھر ان سے بارش ہوتی ہیں، یا گرمیوں میں وہ پگھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ سمندر میں جا کے ایک رفتار سے جاتے ہیں، پھر سمندر سے پھر بخارات اڑ کے پھر بارشیں ہوتی ہیں، یہاں پہ برف باری پہاڑوں کے اوپر ہوتی ہیں سردیوں میں۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، ایک ترتیب ہے، ایک کوانٹٹی کے ساتھ پانی بخارات بن کے اور پانی پگھل کے بارش ہو کے واپس جاتی ہے سمندر کی طرف۔ لیکن جیسے ہی گلوبل وارمنگ آئے گا، ٹمپریچر انکریز ہوگا تو تو پہاڑوں کے اوپر جو برف پڑا ہوا ہے اس کا پگھلنا زیادہ ہو جائے گا تو زیادہ سیلاب وغیرہ دریاؤں میں جا کے پھر سمندر میں جا کے پھر سمندر میں جو مقدار ہے واٹر کی وہ انکریز ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہ سمندر کے قریب ہے، کچھ جزیرے ایسے ہیں جو سمندر کے اندر ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ شہر ایسے جس طرح کراچی ہے، اس کے علاوہ گوادر ہے، یا دبئی میں آج کل پلام کے نام سے پلام ٹری جو ہے، جو کھجور کا درخت ہے، اس کی شیپ سے ایک سٹی بنائی ہوئی ہے دبئی میں، تو وہ سمندر کی بیچ بنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جزیرے ہیں تو وہ ڈوب جائیں گے تو یہ جو ہے ظاہری سی نقصان ہے، بہت نقصان ہے،
مالی بھی جانی بھی، تو یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے، ہم چیزیں جو ہے یہ جس کی وجہ سے یہ گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو جلاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لیئر بنتا ہے، گرین ہاؤس افیکٹ آتا ہے، گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے ایوریج ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے، تو گلوبل وارمنگ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سی لیول ہے وہ ایک اور وجہ سے بھی انکریز ہوتے ہیں، مطلب جب ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے تو واٹر اوپر کی طرف چلی جاتی ہے، ایکسپینڈ ہوتے ہیں، تو واٹر جو ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے، اس کو ہم تھرمل ایکسپینشن کہتے ہیں۔ تو ٹمپریچر کی وجہ سے ڈائریکٹلی بھی جو ہے سی لیول بڑھ جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ پہلے ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ ون ہے وہ ہے اسٹرانگر اسٹارمز اینڈ سائیکلون، مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر انکریز ہونے سے جو ہے تو طوفانیں آ جاتی ہے، جس طرح آج کل زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس بارش کی وجہ سے تندر بھی آ سکتے ہیں، جو بجلی ہے جو زیادہ آواز بھی کرتا ہے اور کسی چیز پہ گرنے سے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ بارش میں ہوتا ہے۔ بارش کس وجہ سے ہوگا؟ ایواپوریشن انکریز ہوگا، واٹر ویپر جو ہے وہ سمندر سے زیادہ اڑیں گے، بخارات زیادہ اڑے گا اور ٹمپریچر انکریز ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ سیلاب وغیرہ یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں گلوبل وارمنگ کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو بھی لازمی فالو کرے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ لوگ کو بھی فائدہ ہو، اور ایک دوسرے کو گرو کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔